مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی، جن کے عرس میں آج ہم یہاں پر حاضر ہیں، انہوں نے آج سے تقریباً کم و بیش 650-700 برس قبل دنیا کے 3 چکر لگائے۔ اس وقت نہ ہوائی جہاز تھے، نہ یہ موٹر گاڑیاں تھیں، اور نہ ہی یہ سہولیات تھیں جو آج ہیں۔ تو کتنی جدوجہد کی ہوگی، کتنی مشقتیں اٹھائی ہوں گی۔ اشرفی جو ہیں یہ مخدوم اشرف سے نسبت ہے، اور آج ان کا 636واں عرس مبارک جو ہے کچھوچا شریف انڈیا کے اندر جاری ہے، اور لاکھوں لوگ آج وہاں پر جمع ہیں۔ درگاہ مقدسہ کچھوچا شریف یو پی کے اندر، اتر پردیش میں۔ تو ایک بہت بڑا شاعر ہوا ہے، اس کا نام ہے راحت اندوہی، ڈاکٹر راحت اندوہی۔ وہ اپنا محبت بھرا پیغام مخدوم اشرف کی بارگاہ میں لکھتا ہے۔ بہت بڑا شاعر ہے اور بڑا کمال لکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے، جب سے خاک در اشرفی ہو گیا، جب سے خاک در اشرفی ہو گیا، لوگ کہنے لگے میں ولی ہو گیا۔ میری پہچان اب آپ ہی آپ ہیں، آپ نے جو کہا میں وہی ہو گیا۔ آپ سے میں قریب، آپ ان سے قریب، تو یہ طے ہے کہ میں جنتی ہو گیا۔ رنگ لائی ہے کیا آپ کی نسبتیں، رنگ لائی ہے کیا آپ کی نسبتیں، میں جہاں کے دکھوں سے بری ہو گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها، عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار ضیائها وآلہ و صحبہ دائما ابدا۔ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی، جن کے عرس میں آج ہم یہاں پر حاضر ہیں، انہوں نے آج سے تقریباً کم و بیش 650-700 برس قبل دنیا کے 3 چکر لگائے۔ اس وقت نہ ہوائی جہاز تھے، نہ یہ موٹر گاڑیاں تھیں، اور نہ ہی یہ سہولیات تھیں جو آج ہیں۔ تو کتنی جدوجہد کی ہوگی، کتنی مشقتیں اٹھائی ہوں گی۔ جی، آپ اپنے مرشد کی بارگاہ میں 4 سال خدمت گزاری میں رہے۔ تو آخری وقت میں آپ کے مرشد پاک نے کہا کہ تم نے اتنی خدمت کی، اب تمہارا کوئی لقب ہونا چاہیے۔ آپ کے مرشد حضرت اللہ الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ لقب تو پھر ہم اپنے پاس سے نہیں دے سکتے، لقب تو تمہیں فرزند اشرف اوپر سے آئے گا۔ تو آپ اپنے قیام گاہ میں چلے گئے، رات کا پچھلا پہر ہوا تو در و دیوار سے یہ آوازیں آنے لگیں، جہانگیر جہانگیر جہانگیر۔ اور صبح جب فجر ہوئی تو آپ کے مرشد پاک تشریف لائے، نماز جماعت سے پڑھی، تو ہر طرف سے جتنے بھی نمازی نماز پڑھنے والے تھے، جتنے بھی وہاں پر احباب تشریف لائے تھے، آپ ان کو خانقاہ کی معمول کی روٹین کی طرح ملاقات فرمانے لگے، اور ہر کوئی یہ کہنے لگا کہ آپ کو لقب جہانگیر مبارک ہو۔ اس طرح آپ کا لقب جو ہے جہانگیر مرشد پاک کی بارگاہ سے، وسیلے سے، بارگاہ رب العزت سے عطا ہوا۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ تاریخ میں 2 لوگ آپ کو ملیں گے
جنہوں نے سلطنت کو، حکومت کو خیر آباد کر دیا۔ آپ ایران کا شہر ہے اصفہان، وہاں سے 200 کلومیٹر کے قریب جو آج بھی جگہ موجود ہے، آپ اس علاقہ، اس وقت کی سلطنت سمنان، اس کے بادشاہ تھے۔ آپ نے، یعنی آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ آپ نے اپنی جو بچپن کی زندگی تھی نا، اس بچپن کی زندگی میں آپ نے کیسے یہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا۔ ایسے باتوں سے نہیں ہوتے یا خالی آ کے چلے جاؤ تو ہو جاتے ہیں، محنت بھی کرنی پڑتی ہے، وقت بھی دینا پڑتا ہے، مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے، پھر جا کے جو زبان سے نکلتا ہے وہ پورا ہوتا رہتا ہے۔ آپ نے 7 برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔ آپ نے 14 سال کی عمر میں تمام علوم اسلامیہ حاصل فرمائیں، اور قرات آپ 7 طرح کی، جسے ہم سبع شرح کہتے ہیں، 7 قسموں کی قرات آپ کیا کرتے تھے قرآن مجید کی۔ ہاں آج کل کے جو نام نہاد پیر، جنہیں شریعت کے علوم کی معلومات ہی نہیں ہوتی، اور ہم بھی ایسے ضعیف الاعتقاد ہیں جس سے کوئی بھی کہہ دے، چاہے سچا جھوٹا، کہ بڑا قابل، بڑے جناب پہنچی ہوئی سرکار نے، سرکار نو پاویں گھردیاں دا بھی پتہ نہ ہوئے جی، تو ہم اس کو جناب بڑا چڑھا کر بڑا مان لیتے ہیں، بڑا کر لیتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ غور کریں، جس خانقاہ سے، جس سلسلہ سے آپ لوگ وابستہ ہیں، یہ کوئی معمولی اور عام سلسلہ نہیں ہے۔ یہ حقیقت بات ہے کہ آپ کی چمک دمک اور سلسلوں میں ہر جگہ موجود ہے، پوری دنیا میں۔ سارے لوگ حضرت مخدوم سلطان اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا کا فاضل بریلوی نے جو مشہور شعر آپ سنتے ہیں نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ شعر جو ہے نا آپ کی اولاد میں حضرت سید احمد اشرف ہوئے، ان کے لیے اعلیٰ حضرت نے یہ شعر لکھا۔ یہ ہمارے جو حضرت سرکار کلام سید مختار اشرف ہیں، یہ ان کے والد تھے، جوانی میں وفات پا گئے۔ ان کے متعلق اعلیٰ حضرت احمد رضا کا فاضل بریلوی نے لکھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور یہ ایک علیحدہ موضوع ہے اور علیحدہ بات ہے، اگر اس میں بات کروں گا تو اس کے لیے علیحدہ وقت چاہیے، کبھی موقع ملا تو ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کتنے مقام اور مرتبے والے تھے جن کے متعلق اعلیٰ حضرت نے یہ شعر لکھا ہے جی۔ تو وہ کتنا جو ہے علمی اور روحانی شخصیت تھے۔ تو بات آج ہو رہی ہے حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ نے پھر جسے آج کچھوچا شریف کہتے ہیں، جو کہ امبیڈی نگر اس طرح کر کے اس جو ہے نا ضلع کیا ہے اس کا نام ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ صوبہ جو ہے یو پی آتا ہے، وہاں پر آج آپ جو ہے وہاں پر موجود ہیں، اور آپ کا جذبہ تر بھی وہاں پر موجود ہے۔ آپ کی جو کرامات ہیں ان کا میں ذکر کروں تو وہ تو پھر وہ ہی لگا موضوع ہے۔ آپ کی کرامتیں ہزاروں ہیں، لاکھوں، پتہ نہیں کتنی ہیں، کہ ہمارے تک تو ہزاروں، ہم تک تو ہم ساری نہیں پڑھ سکے۔ پڑھتے ہیں ہم، پڑھتے ہیں تو ہم ساری نہیں پڑھ سکے۔ آپ کے وہاں پر نا کچھ ہندو لوگ آ گئے، کیونکہ وہاں پر ہندو بہت تھے، اور ہندو لوگ آپ کو تماشا بنانے کے لیے، اس لیے
شر ہوتا ہے، اور وہ شر کے لیے کوششیں کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں شر کے لیے۔ اب 4 یا 5 لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم آج اس بڑا ولی بنا پھرتا ہے، بڑا یہ ہے وہ، اس کو جناب آج ہمیں گول گانا تماشا بنا۔ ایک لڑکا انہوں نے لیا اور ایک چارپائی لی اور اس کو لٹا دیا اور اس کو کہا کہ ہم نا تمہیں لے جائیں گے اور تم سید اشرف جہانگیر اس کی نانی سے کہیں گے تو میں اس کا جنازہ پڑھاؤں۔ جب وہ جنازہ پڑھانے کے لیے اللہ اکبر کریں گے تو تم جو نا کھڑے ہو جاؤ، جب تم اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ گے اس کا تماشا بن جائے گا، ٹھٹھا کریں گے، مذاق کریں گے اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بابا جو ہے یہ اس علاقے میں آ کے، کیونکہ آپ کا شہرہ تو بڑی دور دور تک تھا اور بڑے بڑے لوگ آپ کی طرف آتے تھے، بڑی بڑی دنیا آتی تھی، تو جو مخالف ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ مخالف بنائے جاتے ہیں، مخالف بنے بھی جاتے ہیں۔ کب بنتے ہیں؟ جب آپ کام کرو گے۔ کیا کرو گے؟ مزاج ہی نہیں ہے نا کام کا، ہمارا اجتماعی مجموعی کام کا مزاج نہیں ہے۔ جب تم کام کرو گے تمہارے مخالف کھڑے ہو جائیں گے، بے شمار پیدا ہو جائیں گے، تم جانتے بھی نہیں ہوگے وہ تمہارا مخالف ہوگا۔ جب کام ہی نہیں کرنا، حضرت علی کا قول نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جس کا کوئی مخالف نہیں ہے اس کے حق پہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، جس نے حق پہ کھڑے ہونا ہے اس کی مخالفت تو ہونی ہے، اس کے خلاف تو ہونا ہے کسی نہ کسی، کیونکہ وہ حق پہ کھڑا ہوگا تو نہ حق پہ ہے اس کو تو غصہ چلے گا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار ہماری اصلاح ہوگا، تو خیر وہ لوگ جو ہیں وہ 4-5 لوگ جب مخدوم پاک کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جنازہ پڑھوانا ہے، تو آپ نے کہا بھی اپنے علاقے میں چلے جاؤ کسی سے پڑھوا لو۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی نگاہیں بڑی دور تک جاتی ہیں، بے شک ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہماری سمجھ سے بات اوپر ہوتی ہے اور بات بڑی گہری ہوتی ہے۔ آپ نے کہا جاؤ جا کے کسی اور سے پڑھا لو، نہیں ایسے تھوڑے کو نہیں آئے، ہم نے آپ سے پڑھوانا ہے۔ باز نہیں آئے، اصرار کیا، آپ نے 1 مرتبہ منع کیا، آپ نے 2ری مرتبہ منع کیا، آپ نے 3ری مرتبہ منع کیا، وہ نہیں مانے کیونکہ وہ تو پلاننگ سے آئے تھے۔ تو آپ نے پھر کہا اچھا چلو رکھو، آپ نے تکبیر پڑھی، اب وہ کہہ رہے تھے کہ اب اٹھے گا، اب اٹھا، اب اٹھا، آپ نے جنازہ پڑھایا، سلام پھیرا، اب وہ اٹھا نا، انہیں فکر پڑ گیا اس کے گھر والے تو مار دیں گے کیونکہ ہم اس کو آگے لگا کے لے کر آئے۔ اب جناب وہ تو ان کے رنگ اڑ گئے، مسئلہ اور طرف چلا گیا، پاؤں پڑ گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے پھر اپنی ساری داستان بیان کی، ساری گل دسی وچلی جہی ابھی بچ رکھ کے کئی باری جانے ہیں، کئی گل کچھ ہو ہوتی ہے، مقصد کچھ ہو ہوتا ہے، نظر اسی کچھ اور آ رہے ہیں۔ درنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جائے، سراسر موم یا سنگ ہو جائے، پھر بات بنے گی تمہاری، پھر بات بنے گی ہماری۔ ہاں پھر یہ ہوگا، کہنے لگے جناب معاف کر، ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں تھا جاؤ کسی اور سے پڑھوا لو، 1 بار نہیں 3 بار کہا، تم نے ضد کی، اب تم جانو اور یہ جانے، میں تو جا رہا ہوں۔ اب بات اب جلال والے بھی بڑے تھے، جمال تھا تو جلال بھی تھا۔ آپ کے اس کے کلام کے بعد پریشان ہو گئے، پورا علاقہ اکٹھا ہو گیا، بات دور چلی گئی، اب وہ پورا علاقہ ہوگا تھا جی۔ اب انہوں نے وہ اس کو اٹھائیں لائیں دلائیں جو مرضی کریں، کوئی نہ سن۔ سارے وہاں کے جو بڑا، جب اپنے خانقاہ تعمیر کی تھی نا تو وہاں پر ہندو رہتا تھا، بہت بڑا جوگی تھا، آپ نے اس کو بھی مسلمان کیا تھا، ہاں ہاں اس کو بھی مسلمان کیا، وہ جوگی بھی آپ کی خانقاہ کے ساتھ منسلک ہو گیا، خاتم بنا ہوا۔ تو یہ
علاقہ جو تھا یہ جہاں سے یہ لوگ آئے تھے وہ ہندو تھے. اب وہاں کا جوگی آئے بڑے آئے, انہوں نے آگے کہا آپ کا بھی دین ہے ہمارا بھی دین ہے, لیکن غلطی اگر ہو جائے تو اس کی رجوع کی بھی کوئی صورت ہوتی ہے. المختصر کے کلام انہوں نے وزنی کیا اور معافی طلبی کے لیے باتیں کی. تو آپ نے وہاں پر کہا اچھا معافی اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے اٹھ جاتا ہے, اور جب تم لائے تھے یہ ہندو تھا لیکن اب یہ ہندو نہیں ہے, یہ اٹھے گا نا تو ہندو نہیں ہوگا. کیونکہ جنازہ پڑھا دیا. اب وہ جب آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا وہ کلمہ پڑھتے ہوئے بیٹھ گئے. اب وہ سب جب جن کے لیے وہ مرتے پھرتے تھے سارے ہندو, اس کا ڈھم اٹھا گیا, وہ تو مسلمان ہو گیا, مسئلہ اور طرف چل پڑا. اب جب اس کو کلمہ پڑھتا دیکھا سب نے, جو پہلے ہل نہیں رہا تھا, بے جان تھا, سب کچھ تھا, اب وہ اس سے بہت سارے متاثر ہو گئے, یہاں تک کہ پورے کا پورا علاقہ جو ہے وہ مسلمان تھا. سبحان اللہ. تو دین جو ہے نا برے صغیر میں ان اللہ والوں کی اس تبلیغ سے, جس سے یہ دلوں میں گھر کرتے تھے, دلوں کو جیت لیتے تھے اور دلوں کو آباد کر دیتے تھے, اس وجہ سے پھیلا.